مجھے ایک بات انہوں نے کہا کہ حضور نقش لسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خارجیت کے بھی خلاف تھے اور رافضیت کے بھی خلاف تھے. تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. ہم اداروں میں پڑھنے والے جو ہم طلباء ہیں, ہمیں یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ ہم دین کی اشاعت اور دین کی تبلیغ کا جو فریضہ ہے اس کو ہم سر انجام دیں, اور مسلک کی پاسبانی کی ذمہ داری بھی ہمارے ذمہ ہے. لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوتا ہے, معاشرہ ایسا ہے کہ علماء کی بات کی اتنی حیثیت اور اہمیت نہیں ہوتی جتنی حیثیت اور اہمیت جو ہے مشائخ کی بات کی ہوتی ہے. ہمارے وہاں قریب ایک گاؤں ہے بوا, ایک چھوٹی سی مثال, اس طرح کی بے شمار اور لا تعداد مثالیں موجود ہیں. بوا کی جامع مسجد آپ نے خود اپنے دست مبارک سے قائم فرمائی, اور وہاں دربار شریف کی طرف سے امام اور خطیب ہوتا تھا. کوئی چودھری صاحب تھے گاؤں کے, اس نے کہا جی ایک بندہ ہے بڑا اچھا قاری ہے اور میں اسے لے کے آیا ہوں, وہ نماز پڑھایا کرے گا اور بچوں کو پڑھائے گا اور لوگوں کو تعلیم دے گا دین کی. وہ امام صاحب آگے, خان صاحب تھے, پٹھان صاحب تھے, اور پٹھانوں کا اکثر جو ادھر سے آتے ہیں عقیدے کے حوالے سے وہ ڈگمگاتے ہیں, جس طرح پنجابی نہیں آتی اس طرح عقیدہ بھی ان کا اسی طرح سے ہی ہوتا ہے. اللہ ماشاء اللہ ہمارے خان اور پٹھان جو اہل سنت کے بزرگ ہیں وہ بھی بڑے ماشاءاللہ پختہ ہوتے ہیں. وہ آ گیا اور امامت شروع ہو گئی تو پتہ چلا کہ وہ دیوبندی ہے. اور یہ بات تو ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ پورے پاکستان کیا پوری دنیا کی تاریخ گواہ ہے. کوئی ایک مثال ہمیں دے دے کہ کوئی سنی بریلوی جو ہے وہ کسی دیوبندیوں کے مدرسے میں یا مسجد میں دیوبندی بن کے رہتا ہو, کوئی ایک مثال دے دے. اور ہم لاکھوں مثالیں اور ہزاروں مثالیں دینے کے لیے تیار ہیں کہ دیوبندی ہیں, اہل حدیث ہیں, وہابی ہیں, لیکن سنی بن کے سنیوں کی درسگاہوں میں بھی رہ رہے ہیں اور سنیوں کی مساجد میں بھی امامت اور خطابت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. اور حضور نقش لسانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں یہ شکایت درج کی گئی, حضور وہ دیوبندی ہے اور ظاہر نہیں کرتا, تو وہ جو ہے وہ مسجد میں ہے. آپ نے فرمایا فوراً اسے فارغ کر دو, فوراً نکال دو اسے. وہ جو چودھری صاحب تھے, لمبردار صاحب تھے, وہ آئے, کہا حضور وہ بڑے اچھا قاری ہے, بڑی اچھی تلاوت کرتا ہے اور لوگوں کو دین سکھلا رہا ہے. آپ کے ورڈنگ میں آپ کو عرض کرتا ہوں, عقیدے کی مضبوطی اور اپنے متوسلین اور متعلقین کی جو عقیدہ ہے اس کی حفاظت کے لیے آپ نے کیا جملہ فرمایا؟ آپ نے فرمایا لمبردار جی ساڈے انپڑھ ہی چنگے نے,